بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جہاں تک آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب تم فرما دو، من یرزقکم من السماء والارض، کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، وہ کون ہے جو مالک ہے تمہاری سماعتوں کا، تمہاری بصارتوں کا، تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور اے حبیب کہہ دو وہ کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور کہہ دو ان سے کہ وہ کون ہے کہ جو ساری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ اے حبیب یہ باتیں ان سے کہو، ان سے پوچھو کون ہے وہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ سب بے ساختہ اللہ کا نام لیں گے۔ بظاہر یہ پوجتے ہیں لات و منات و عزا کو،
یہ جو کفار اور مشرکین عرب تھے، کئی دفعہ میں نے ذکر کیا کہ وہ ایسا نہیں تھے کہ وہ دہریہ ہوں، کہ وہ اللہ کے وجود ہی کے قائل نہ ہوں، اللہ کو مانتے ہی نہ ہوں، یا یہ کہتے ہوں کہ یہ خود بخود ہی سب چل رہا ہے اور اللہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، اور یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے کہ سارے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی توالد و تناسل سے پاک اور صاف ہے۔ تو وہ اللہ کو مانتے تو تھے مگر ایک نہیں مانتے تھے، یہی ان کا کفر تھا، یہ شرک تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ خود بھی مانتے ہیں اس چیز کو۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے روزی تمہیں کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ ان سے اگر کوئی پوچھے کہ زمین سے روزی کون نکالتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ ان سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری سماعتوں، بصارتوں، تمہاری آنکھ کان کا مالک کون ہے تو کہیں گے اللہ۔ ان سے اگر کوئی پوچھے کہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتے ہیں تو کہیں گے اللہ۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ساری کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے، کون چلاتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ اس کے باوجود بھی بتوں کو اس کا شریک بناتے ہیں، اور کس طرح سے شریک کرتے تھے؟ جب کھیتیاں ان کی پک جایا کرتی اور اناج جو اس سے پیدا ہوا کرتا اس کے بانٹنے کا وقت آیا کرتا تو وہ حصے بناتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کے نام کا، پھر بولتے تھے یہ بتوں کے نام کا۔ شریک کر لیا نا بتوں کو اللہ کے نام سے، پھر بولتے تھے یہ غریبوں کا ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اس طرح سے بانٹتے تھے، اور پھر اگر وہ بانٹتے بانٹتے جو اللہ کے نام کا انہوں نے نکالا ہے نا، اس میں سے کچھ بتوں کے نام کی طرف چلا جاتا تو کہتا کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے اس چیز کی، جانے دیجیے۔ اور بتوں کی طرف سے اگر ادھر آ جاتا تو نکال لیا کرتے۔ اس طرح سے الٹی سیدھی تقسیم کرتے تھے۔ وہ بتوں کو مکمل طریقے سے شریک بناتے تھے، حالانکہ اس سے منع کیا گیا اور یہی کلمہ پڑھوایا گیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے، جو ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اپنی وحدانیت میں یکتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، دہریہ نہیں تھے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے، اکیلا اس سارے کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے، یہ سب شریک ہیں اس کے۔ یہی ان کا کفر شرک تھا جس پہ وہ ڈٹے رہے تھے، اور اس میں سے بہت سارے لوگ پھر بعد میں جا کر کے مسلمان ہوئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا فذالکم اللہ ربکم الحق، فسیقولون اللہ، تو سب کہیں گے اللہ ہے۔ فقل افلا تتقون، تو اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، جب سب مانتے ہو کہ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہے آنکھ کان دینے والا، اللہ ہی ہے آسمان سے زمین سے روزی نکالنے والا، تو اب یہ بتوں کو اللہ کا شریک کرتے ہو تو تم ڈرتے کیوں نہیں اس چیز کے اندر؟ پھر فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ تمہارا سچا معبود، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو سچائی کے بعد، سچ کے بعد، حق کے بعد سوائے گمراہی کی کچھ اور ہے ہی نہیں۔ فأنا تصرفون، تو کہاں تم بھاگے جاتے ہو، پھرے جاتے ہو؟ سب سے پہلے ذکر کیا گیا اے حبیب تم فرما دو کہ کون ہے، ان سے پوچھو، روزی دیتا ہے جو آسمانوں سے اور زمین سے۔ آسمان سے کیونکہ بارشیں اترتی ہیں، زمین سے سبزے نکلتے ہیں، آسمان کی بارش وجہ اور سبب بنتی ہے زمین کے سبزہ اگنے کی۔ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کون ہے مالک سمع کا۔ سمع در حقیقت
کہتے ہیں سننے کی طاقت کو، اور ابصار جمع ہے بصر کی، بصر کہتے ہیں دیکھنے کی طاقت کو، لیکن مجازاً کان اور آنکھ بھی مراد لی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر سمع واحد کہا، ابصار جمع کہا، جیسے اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ رب کائنات قرآن مجید میں جب ذکر فرماتا ہے تو سماوات اور ارض، تو اس میں مفسرین نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ سماوات جمع کیوں لائی جاتی ہے اور ارض واحد کیوں لاتے ہیں۔ یہاں پر بھی سمع واحد ہے اور ابصار جمع، اس کو دیکھنے کے لیے کوشش تو کی مگر پورے طور سے ابھی اس کا جواب مل نہیں پایا کہ سمع ہر جگہ۔ یہ دیکھا میں نے کہ قرآن مجید کے اندر سمع اور ابصار تقریباً 7 جگہ آیا ہے، اور کہیں کہیں افئدہ بھی ہے۔ سمع والابصار والافئدہ، اور کہیں فؤاد ہے، تو یہ تینوں چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا، پہلے سمع، پھر ابصار، پھر افئدہ یا فؤاد، یعنی دل، فؤاد ایک دل اور افئدہ بہت سارے دل، بصر ایک آنکھ یا ایک آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت، اور ابصار بہت ساری آنکھیں یا بہت ساری آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیتیں۔ پہلے سماعت کو اور پھر نگاہوں کو بیان کیا۔ کون ہے وہ جو پیدا کرتا ہے آنکھوں کو اور کانوں کو؟ ایسا نہیں، پہلے کہا گیا کانوں کو پھر آنکھوں کو۔ یہ جو قرآن شریف کے اندر ترتیب ہے نا، اس کا تو کیا کہنا، لیکن جو احادیث کے اندر بزرگان دین کے اقوال کے اندر جو ترتیب آتی ہے نا، بظاہر تمہیں ایسا نہ لگے کہ اس میں کچھ فرق نہیں ہے، پھر بھی اسی انداز سے کہنا چاہیے۔ اتنی احتیاطیں ہمارے بزرگان دین فرماتے چلے آئے ہیں۔ دیکھو ایک حدیث شریف مشہور ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اقامت الصلاۃ، نماز کی اقامت، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، و صیام رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، و زکوٰۃ والحج، زکوٰۃ اور حج۔ اب اس میں زکوٰۃ اور حج، چاہے زکوٰۃ کو پہلے کہو چاہے حج کو پہلے کہو، اور دونوں طرح سے احادیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو بیان کرتے تو پہلے حج کہتے پھر زکوٰۃ۔ ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے یہ حدیث مسجد میں کھڑے ہو کر کے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کلمہ الہ، یہ 4 چیزیں ہوئیں، اور شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 اور نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے رکھنا اور حج۔ تو اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان اور حج۔ اب اس کو آپ چاہے آگے پیچھے کر کے بول دیں یا اسی انداز سے بولیں جیسے میں نے بتایا، زکوٰۃ کا ذکر پہلے کر دیں، حج کا ذکر بعد میں کر دیں، پھر بھی 5 ہی رہیں گے۔ مگر ان صحابی نے کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حج کا ذکر پہلے کر دیا۔ آپ نے ٹوک دیا کہ نہیں، حج کا ذکر میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے بعد میں سنا ہے، تو تم بعد میں ہی کہو اسے۔ صرف ترتیب بدلی تھی، الفاظ نہیں، اس کو بھی کہہ دیا کہ نہیں، جیسے سنا ہے ویسے ہی اسی طرح سے کہو۔ یہی احتیاط ہے۔ قرآن مجید میں جس چیز کو پہلے بیان کیا گیا ہے، جس چیز کو بعد میں بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وہ صحیح حقیقتیں تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، لیکن پہلے سمع پھر ابصار،
سماعت کا تعلق، سننے کا تعلق زیادہ چیزوں سے ہوتا ہے، دیکھنے کا تعلق سماعت کے مقابلے میں کم چیزوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹیپ ریکارڈر یا کوئی چیز پیچھے رکھا ہوا نہ ہو، آگے ہی ہو تبھی آپ کو آواز آئے گی، نہیں، کوئی آواز پیچھے سے آ رہی ہے تو بھی کان سن لیں گے، ادھر سے آ رہی ہے تو بھی کان سن لیں گے، ادھر سے آ رہی ہے تو بھی کان سن لیں گے، سامنے سے آ رہی ہے تو بھی کان سن لیں گے۔ لیکن آنکھ صرف سامنے ہی دیکھتی ہے، پیچھے نہیں۔ ہاں، انبیاء مرسلین کی بات دوسری ہے، وہ مستثنیات میں سے ہیں۔ آنکھ سامنے دیکھتی ہے، پیچھے نہیں۔ تو آنکھ کے دیکھنے کا حلقہ بمقابلہ کانوں کے کم ہے۔ تو پہلے ذکر کیا گیا سماعت کا، پھر ذکر کیا گیا ابصار کا، اور بعض جگہ پر آیا افئدہ، دل۔ تو یہ چیزیں تو بیان کی گئیں۔ سماعت، اچھا پھر سماعت جو چیزیں سن کر کے حاصل ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ پختہ ہوتی ہیں بمقابلہ ان چیزوں کے جو دیکھ کر کے یاد ہوتی ہیں۔ اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو دوں، جو لوگ نابینا ہوتے ہیں نا، بلائنڈ، ان کا حفظ بہت پکا ہوتا ہے، بہت پکا ہوتا ہے۔ جو ہم دیکھ کر کے، یا آپ لوگ جو حافظ لوگ دیکھ کر کے یاد کرتے ہیں نا، کسی اندھے کو بٹھا دیجئے اور جس نے دیکھ کر کے یاد کیا ہے اس کو بٹھا دیجئے، اس نابینا حافظ صاحب کے حفظ میں بہت کم غلطیاں آئیں گی، اور جو دیکھ کر کے یاد کر چکا ہے نا، اس کے حفظ میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جو سن کے یاد ہوتا ہے نا، وہ بہت پختہ ہوتا ہے، اور جو دیکھ کے یاد ہوتا ہے وہ کبھی پختہ ہوتا ہے، کبھی کچکورا پن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کیونکہ سماعت افضل ہے بصارت سے، سننا افضل ہے بصارت سے، دیکھنے سے، اس لیے قرآن مجید نے پہلے سماعت کا ذکر فرمایا، سننے کا، بعد میں دیکھنے کا۔ انبیاء و مرسلین ہر عیب سے ہمیشہ پاک و صاف ہوتے ہیں، لیکن بعض نبیوں کو کچھ دیر کے لیے نابینا کیا گیا، نابینا ہوئے، وہ قرآن شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ان کا کرتا ان کے اوپر لا کر کے ڈالا گیا، وہ پہلے ہی کی طرح دیکھنے لگے۔ تو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے کوئی نبی ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں کی بصارت ختم ہوئی، لیکن 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور رسولوں میں کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے جو کبھی بہرا ہوا ہو، کوئی بہرا نہیں۔ سب رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ایسا نہیں کہ ان کے سننے کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ یہ پہلے سماعت کو پھر بصارت کو ذکر کیا گیا۔ یہ تو ہمارے وہ مفسرین کرام جو نکات بیان فرماتے ہیں کہ پہلے سننے کو، پھر دیکھنے کو، پھر اس کے بعد پھر دلوں کو، اس طرح سے ذکر فرمایا گیا۔ آج کی سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، آج کل تو ہر چیز کی اوپر ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، بچہ کس طرح سے پیدا ہو رہا ہے وہ روز دیکھ سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں۔ بچے کی پیدائش جب بننی شروع ہوتی ہے اور اس کے مضغے کے اندر سے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں تو پہلے کان بنتا ہے، پھر آنکھ، پہلے کان بنتا ہے پھر آنکھ۔ قرآن نے جو بتایا ہے نا، پہلے سماعت کا ذکر کیا پھر بصارت کا، تو قرآن نے اشارے سے پہلے بتا دیا، 1400 سال پہلے سے ہی بتا دیا۔ وہ تو آج سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کان بنتا ہے پھر آنکھ، نہیں، قرآن کا انداز پہلے ہی بتا چکا ہے کہ پہلے کان بنتا ہے، سننے کی صلاحیت پہلے آتی ہے بچے کے اندر، پھر کہیں جا کر کے دیکھنے کی صلاحیت آتی ہے۔ بچہ آنکھ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد کھولتا ہے، لیکن آپ نے کتنے واقعات سنے ہوں گے ایسے، کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ اپنے استاذ کے پاس جا کر کے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور پڑھنے کے بعد فوراً شروع کر دیا انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پڑھتے پڑھتے 15 پارے سنا دیے۔ تو استاد بھی کہنے لگے کہ تو پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ پڑھانے کے لیے؟
میں نے تجھے بسم اللہ پڑھائی اور تو نے پورے 15 پارے سنا دیے، یہ کہاں سے تو نے یاد کیا؟ کہا کہ میں نے یہ 15 پارے اپنے ماں کے پیٹ سے یاد کیے۔ آپ بتاؤ ان بزرگ نے وہ 15 پارے دیکھ کے یاد کیے، سن کے یاد کیے؟ کہا میری ماں روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے تو آپ جو چاہیں گناہ کا کام کرنے لگیں، جس طرح سے آپ فحاشی عیاشی کے اندر مبتلا رہے۔ نہیں، اگر آپ کو رب تبارک و تعالی نے ایک بچے کا امین بنایا ہے، وہ 9 مہینے تک بچہ پیٹ کے اندر پل رہا ہے، وہ امانت ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت صحیح طرح سے کریے، اس زمانے میں کوئی گناہ نہ ہو پائے، ورنہ تو اس گناہ کا اثر اس بچے کے اوپر پڑے گا۔ جب نیکیوں کا اثر پڑتا ہے تو گناہ کا بھی پڑتا ہے، گناہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھو اس بچے نے، ان بزرگ نے، کئی واقعات اس طرح کے، ان بزرگ نے جو ماں کے پیٹ کے، والدہ ماجدہ کے پیٹ کے اندر رہ کر کے جو قرآن یاد کیا، بتائیے وہ سن کے یاد کیا کہ دیکھ کر؟ سن کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کی صلاحیت بچے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو جایا کرتی ہے۔ اور آج کے ڈاکٹر لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کو کوئی چیز سنائی جائے تو وہ سن سکتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا السمع والابصار، سماعت کو پیدا کیا، والابصار، بصیرتوں کو پیدا کیا۔ کون ہے سماعت و بصارتوں کو پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ یہ دونوں چیزیں بہت نازک چیزیں ہیں۔ آپٹیشن کے پاس جا کر کے دیکھیے، اس سے پوچھئے کہ ایک آنکھ کے اندر کتنے پردے لگے ہوئے ہیں، کتنے نازک نازک ہیں، حیرت ہو جاتی ہے صرف ایک آنکھ کے پردوں کو سن کر کے۔ ہم لوگ جانتے نہیں، لیکن اس سے پوچھے وہ بتائے تو ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک آنکھ کے اندر اتنا پورا عالم بٹھایا ہوا ہے۔ آنکھ کے پردے، کان کے پردے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ کان کے پردے سے کوئی چیز سخت ترین ٹکرا جائے، اس سے کیا کیا چیز ہو سکتی ہے، اور وہ کتنی چیزوں کو کس طرح سے سنتا ہے۔ آپ اگر کسی سے جا کر کے پوچھے جو اس پر ریسرچ کرتا ہے، حیرت ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ اس لیے آنکھ اور کان کو خاص طور سے ذکر فرما رہا ہے۔ ایسی نازک چیزیں آپ کی آنکھ پہلے سے بتا دیتی ہے۔ کوئی چیز آپ پھینکیں آنکھ کی طرف، کوئی چیز بھی پھینکیں، وہاں جانے سے پہلے آنکھ بند ہو جائے گی، حالانکہ آپ نے سوچا ہو چاہے نہ سوچا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ آنکھ کے پٹ آپ کو اس طرح سے بند کرنا سکھا دیے، سکھائی نہیں، خود بخود ہی فطری چیز ہے یہ۔ آنکھ کے قریب آنے سے پہلے آنکھ خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ نہ بھی چاہو پھر بھی آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، وہ فطری طریقہ ہے۔ آپ کو جب چھینک آتی ہے، اسنیزنگ ہوتی ہے نا، ایسا کوئی ہے اس میں کہ اس کو اسنیز ہوتی ہے، چھینک آتی ہو، اس کی آنکھ بند نہ ہوتی ہو؟ ہے جیسی ہی چھینک آتی ہے آنکھ خود بخود ہی بند ہو جاتی ہے۔ آپ اگر یہ چاہیں میں چھینکوں گا لیکن آنکھ بند نہیں ہوگی، آپ کوشش کر کے دیکھیے، ایسا نہیں، یہ فطری چیز ہے اور اس میں حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ پہلے فرمایا السمع والابصار، اللہ نے آنکھ کو نہیں، پہلے کان کو پیدا کیا اور اس کے بعد بصارتوں کو پیدا کیا۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ بِالْمَيِّتِ، اور پھر فرمایا کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، زندے کو نکالتا ہے مردے سے نکالتا ہے۔ مردہ کون؟ مثال کے طور پر انڈا، انڈے سے بچہ پیدا ہوا، مردے سے زندہ نکل کر کے آیا۔ مردہ کون؟ سیڈ، آم کی گٹھلی، کھجور کا دانہ، اس میں جان نہیں ہے، زمین کے اندر ڈالیے اسی کے اندر پورا پیڑ نکل کر کے آئے گا۔ وہ مردہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے زندہ چیز نکال کر دی۔ انڈے سے بچہ پیدا ہوا، مردے سے زندہ نکلا۔ ان پیڑ پودوں کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، یہ تو پہلے ہی سے فرما دیا گیا ہے۔ آج کے لوگ سائنسداں اس کے پہ تحقیق کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ان کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور اس کو جسم نامی تو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان پہلے اس نے بیان فرمایا کہ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔
ایسا بھی ہوتا ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. انڈے سے مرغی نکلی, مرغے سے پھر انڈا نکلا, زندہ سے مردہ نکل کر کے آیا. زندہ تھی نا مرغی, اس نے انڈا دیا. انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے, جان نہیں ہے, لیکن رب چاہے گا تو پھر اس مردہ سے زندہ ہوگا. لوگ آج تک پوچھتے ہیں کہ پہلے انڈا ہے کہ مرغی. کچھ کہتے ہیں مرغی, کچھ کہتے ہیں انڈا. کہتے ہیں اگر مرغی پہلے ہے تو پھر مرغی کہاں سے آئی؟ انڈے سے. تو پھر انڈا پہلے ہوا. آپ کہو انڈا پہلے ہے تو انڈا کہاں سے آیا؟ مرغی سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرغی پہلے ہوئی. انڈا پہلے ہے یا مرغی, اس کی تحقیق میں جانے سے فائدہ کیا ہے؟ اور اس میں کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے کہ تحقیق کریں آپ کے صاحب انڈا پہلے ہے کہ مرغی پہلے ہے. لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پہلے مرغی ہی ہے, بعد میں انڈا ہے. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہر طرح کے پرندوں جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی بھیجا تھا. جب ایک ایک جوڑا بھیجا تھا تو اس میں مرغی بھی تھی. تو جواب مل گیا نا, پہلے مرغی ہے بعد میں پھر انڈا ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے. ایک مطلب تو یہی ہوا جو آپ نے سنا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت چست چالاک ہے, ہوشیار, سمجھدار, بزنس میں نمبر 1 ہے, اولاد بے وقوف پیدا ہوئی. ایسا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی دیکھا ہوگا بالکل بے وقوف انسان ہے, الف کا نام لٹھ نہ جانے جس کو بولتے ہیں, لیکن اس کی اولاد میں بڑا قابل ترین شخص پیدا ہو گیا. تو جو بہت ہوشیار تھا اس سے مردہ پیدا کیا یعنی بے وقوف, اور جو بالکل بے وقوف تھا اس سے بہت ہوشیار پیدا کیا یعنی کہ زندہ پیدا کیا. اسی لیے بولتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں, زندہ دل سے مردہ دل پیدا ہوتا ہے, مردہ دل سے زندہ دل پیدا ہوتا ہے, زندہ سے مردہ, مردے سے زندہ پیدا ہوا کرتا ہے, جاہل سے عالم پیدا ہوتا ہے اور عالم سے جاہل پیدا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ بہت بڑے قابل ترین شخص ہیں, بیٹا بالکل کچھ نہیں ہے. اور کبھی باپ کچھ بھی نہیں ہے اور بیٹے کو دیکھو کہ وہ علم کی اعلیٰ ترین عمارت کے اوپر ہے. تو ایسا ہوتا ہے, باپ بہت بڑا عالم, بیٹا کچھ نہیں. کبھی ایسا الٹا ہوتا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے اور مسلمان سے کافر کو پیدا کرتا ہے. کافر سے مسلمان پیدا کیا یعنی مردے سے زندہ نکالا, اور مسلمان سے کافر پیدا ہو گیا, یہ زندہ سے مردہ نکل کر کے آیا. کبھی باپ ظالم ترین ہوتا ہے, بیٹا انتہائی عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے. کبھی بیٹا ظالم ترین ہوتا ہے اور باپ انتہائی عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے. یہ قدرت اور یہ تماشا قدرت کی نرنگیاں شروع سے چلی آ رہی ہیں. حضرت عمرو بن سعد, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا بیٹا عمر ہے, دونوں ہیں باپ بیٹا. عمر بیٹے کا نام ہے, باپ کا نام سعد ہے. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے ایک ہیں. دیکھو اللہ کی قدرت, دیکھو اللہ کی قدرت کس طرح سے کہتا ہے. وہ فعال لما یرید اس کی شان ہے, وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں, وہ اس کی مشیت ہے, جو چاہے وہ کرے. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں, جن 10 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کے جنت کی خوشخبری دی. ان میں سے ایک سعد ابن وقاص ہیں. 17 سال کی عمر میں دولت اسلام سے مشرف ہوئے, قدیم الاسلام ہیں. حضرت فاروق اعظم تو جب مسلمان ہوئے تھے جب 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے, اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی صرف 19 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے. اتنے قدیم الاسلام. میں نے پرسوں ذکر کیا تھا جب شیب ابی طالب کے اندر سارے لوگ محصور تھے تو اس میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ناز ہے اپنے اوپر, صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں نے سارے صحابہ کو، صحابہ نہیں ساری کائنات کا عالم یہی ہے، ہم سب کہتے ہیں نا میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پہ فدا، سب کہتے ہیں نا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ پر فدا، میرے باپ دادا آپ پر فدا۔ سارے صحابہ یہی کہا کرتے تھے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ سارے صحابہ رسول کے لیے کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا، مگر یہ سعد ابن وقاص کا نصیبہ ہے کہ رسول نے خود سعد ابن وقاص کے لیے کہا اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر فدا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہوگا، رسول خود کہہ رہے ہیں سعد ابن وقاص کے لیے کہ اے سعد ابن وقاص میرے ماں باپ تیرے اوپر فدا۔ جنگ احد کے موقع کے اوپر جب چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے، سب کا نشانہ رسول کی ذات ہے، سب کے نشانے کے اوپر رسول کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر سے تیر ادھر سے تیر ادھر سے تیر۔ سعد ابن وقاص کا حال یہ ہے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں۔ جو تیر آ رہا ہے پہلے سعد کے سینے کی طرف جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا سعد یہ چاروں طرف گھومتا کیوں رہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سامنے سے آنے والا تیر سعد کے سینے پہ جائے، رسول کی طرف نہیں۔ اتنے زخم آ گئے تھے، اتنے زخم آ گئے تھے، چور چور ہو گئے، چور چور ہو گئے۔ سعد ابن وقاص کا نشانہ بہت سیدھا بیٹھتا تھا، جہاں تیر لگاتے تھے وہیں جا کے لگا کرتا تھا، بالکل ٹھیک نشانے والے تھے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترکش کے اندر سے تیر نکال کے دینے والا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ترکش میں سے تیر نکال رہے ہیں، سعد ابن وقاص کو دے رہے ہیں، نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ارمے یا سعد ابن وقاص فدا کا ابی و امی، اے سعد ابن وقاص پھینک تیر پھینک، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ کے رسول جس کے لیے یہ کہیں تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان، کتنا عظیم مرتبہ ہوگا، باپ کتنا عظیم، بیٹا کیسا نالائق نکلا، جس کے تیروں کو بچانے کے لیے باپ چاروں طرف ناچ رہا ہو، اسی کا بیٹا اتنا نالائق، کم ظرف اور خبیث النفس نکلا کہ نواسہ رسول کو شہید کرنے کے لیے سب سے آگے انہی کا بیٹا تھا۔ عمر جس کا نام کربلا کے میدان میں عام طور سے آتا ہے، جو تھوڑی سی رائے کی حکومت کے لالچ میں آ کر کے امام حسین کی شہادت کا سبب بنا، یہ کون ہے؟ عمر۔ لوگ کہتے تھے تیرا باپ اتنا عظیم تھا، تجھے شرم نہیں آتی کہ نواسہ رسول کے خون کو بہانے کے لیے آگے جاتا ہے؟ مگر یہ نالائق، باپ اتنا عظیم، بیٹا اتنا نالائق۔ اور آپ نے کل سنا تھا نا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کتنا خبیث، لیکن حضرت اکرمہ مسلمان ہو کر کے اسلام ہی کی حالت میں شہید ہوئے۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اس نے سعد بن وقاص سے عمرو کو نکالا، یہ زندہ سے مردہ کو نکالنا ہوا۔ ابو جہل سے حضرت اکرمہ کو نکالا، یہ مردہ سے زندہ کو نکالنا ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، مردہ سے زندہ نکلتا ہے، زندہ سے مردہ نکلتا ہے۔ آپ نے غالباً سنا ہوگا تاتاریوں کا سب سے بڑا سردار ہلاکو خان، یہ اسلام کی تاریخ بھی کبھی کبھی سنا کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں پر کیا کیا حالات گزر چکے ہیں۔ یہ 7ویں صدی ہجری بڑی مشکلوں کا دور تھا مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ 615 سے لے کر کے 665 تک کا واقعہ، یہ 50 سال مسلمانوں کے لیے قیامت تھی، قیامت۔ لوگ کہتے تھے اسلام مٹ جائے گا دنیا سے، اور لوگوں نے قسم کھا لی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے۔ ہلاکو خان تاتاریوں کا سردار، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دے گا، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میرے سامنے، اور اس نے ایسا کر دیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ یہ بغداد جو آج بھی مسلمانوں ہی کے اوپر ظلم و ستم وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔
وہاں کے بچے کی حفاظت فرمائے، جہاں ہمارے غوث پاک کا مزار ہے وہاں کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں وہ سچے مسلمانوں کا بالکل خاتمہ تو نہ کر سکیں گے، مگر یہ ایک امتحان ہے۔ یہ امتحان بغداد کے اوپر آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ دجلہ کے کنارے کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے، نہر فرات کے کنارے کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ بغداد کے اندر آ کر کے جو سب سے بڑی دنیا کی لائے بریری تھی، سب سے دنیا کی بڑی لائے بریری کو کس نے ختم کیا؟ تاتاریوں نے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھا مسلمانوں کے پاس خزانہ کتابوں کا، سب کو کس نے جلایا؟ تاتاریوں نے۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ دریائے دجلہ کے پانی کو خون سے تبدیل کر کے مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر بھر کر کے دریا کو وہاں اوپر جا کر کے تخت بچھا کر کے اس کے پر میں بیٹھوں گا۔ اس نے ایسا کیا تھا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ کر کے اس نے دریائے نہر فرات کے دریائے دجلہ کے اندر ڈالا تھا، اور ان کا پشتہ بنایا، پشتہ بنا کر کے اوپر اس نے اپنا تخت رکھا، تخت رکھ کر کے اس کے اوپر وہ بیٹھا، اس نے اپنی قسم کو پورا کیا تھا۔ یہ تاریخ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ختم ہوئے تھے، اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی، اور جب تک وہ رہا یہ کام کرتا رہا۔ باپ دیکھو کیسا کہ اس نے لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تیغ کر کے اس کے اوپر اپنے تخت کو بچھا کے اپنی شہنشاہیت کا اعلان کیا تھا، لیکن اسی کی اولاد میں سے ہلاکو خاں، تگودار خاں، یہ ہلاکو خاں کا بیٹا تگودار خاں، یہ بھی اپنے باپ ہی کی نقش قدم کے اوپر تھا، لیکن ایک قادری بزرگ آئے جو کام لاکھوں مسلمان مل کر نہ کر سکے وہ اکیلے فقیر نے کر کے دکھا دیا۔ یہ فقیروں کی بولی میں اثر ہوتا ہے۔ یہ جنگیں یہ توف و تفنگ سے نہیں لڑی جاتی، یہ تلوار و سنان سے نہیں لڑی جاتی، یہ دلوں کی تلوار چلتی ہے جو ہزاروں لوگوں کو ان کی گمراہیت کو ختم کر کے ان کو سچا پکا مسلمان بنا دیتی ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز فوج کو لے کر کے نہیں آئے تھے، اپنے اخلاق کی تلوار کو لے کر کے آئے تھے۔ وہ قادری بزرگ آئے کس کے پاس؟ جس کے پاس کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ تگودار خاں کون؟ ہلاکو خاں کا بیٹا ہے، مسلمان کے نام سے نفرت ہے اس کو، مسلمان کی صورت کو دیکھ لیتا ہے، حکم دے دیتا ہے کہ فوراً اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ یہ حال بھی گزرا ہے مسلمانوں کے اوپر، لیکن آج بھی مسلمان ہر دنیا کے کونے میں نظر آتے ہیں۔ جس نے یہ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تم نے دیکھا نا جو برانچ ہوتی ہے، گیلی برانچ آف ٹری، شاخ کسی، اس کو جب نیچے دباؤ گے نا، دبا کر کے جتنا تم جب چھوڑو گے تو اتنا ہی اوپر کو جاتی ہے نا۔ تو شاعر کہتا ہے یہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو اسلام کسی کے دبائے سے دبا تو نہیں ہے، قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک رہ کر کے اپنا نشان قائم کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہوں گے تو الحمدللہ پوری دنیا میں پرچم اسلام ہوگا، پوری دنیا میں پرچم اسلام ہوگا۔ تگودار خان جو مسلمان کے چہرے سے نفرت کرتا ہو، یا اکیلا فقیر جاتا ہے اس کے گھر کے اوپر جاتا ہے، وہ شکار کھیل کر کے اپنے کتوں کو ساتھ لے کر کے آیا تھا، سامنے ایک اجنبی فقیر کو دیکھ کر کے غصے میں آ جاتا ہے، اور اسی جلالی انداز میں وہ یا مارنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، اور بہانہ پا کر کے ختم کر دیا جائے۔ کہتا ہے اے بوڑھے فقیر، بتا تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی پونچھ کے بال اچھے ہیں، یا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں؟
کیسا عجیب سوال تھا، آدمی کو غصہ آ جائے نا، ایسا ہی سوال تھا. تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میری کتی کے پونچھ کے بال اچھے ہیں؟ فقیر کا جواب بھی عظیم جواب ہوتا ہے. انہوں نے جواب دیا، جناب والا میں بھی کسی کے در کا کتا ہی ہوں. اگر میں فرما بردار ہوں تو پھر تو میری داڑھی کے بال تیرے کتے کی بال سے بہتر ہیں، اور اگر میں اپنے آقا کا فرما بردار نہیں ہوں تو پھر تیرے کتے کی پونچھ کے بال میری داڑھی کے بال سے اچھے ہیں، اس لیے کہ تیرے کتے تیرا کہنا مانتے ہیں. جب فقیر کی بات کا اس کی طرف سے جواب سنا تو اس کے دل پہ لگا کہ فقیر باتیں اچھی کرتا ہے. بجائے مروانے کے اپنے گھر بلا کر لایا، ان کو مہمان رکھا. چند دنوں میں نامعلوم کیا اثر انہوں نے چھوڑا. کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر کے مجھے مسلمان کر لیجئے. اندر ہی اندر مسلمان ہوا اور کہا کہ ابھی ساری قوم کو تو میں مسلمان نہ کر سکوں گا، ابھی آپ تشریف لائیے، دوبارہ آئیے گا. حضرت تشریف لے گئے. اللہ کی مشیت، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا بیٹا ان کے نقش قدم کے اوپر تھا. جو کام باپ نے نہ کیا وہ بیٹے نے کر کے دکھایا. باپ نے مرتے وقت، انتقال کے وقت وصیت کی تھی، ادھورا کام چھوڑ کر آیا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے وہ کام پورا کرنا ہے. تگودار خان، جو اس کا نام احمد رکھ دیا گیا تھا، وہاں جانا ہے. انتقال کے بعد وہاں گئے. بہت ساری اپنی قوم کو انہوں نے راہ راست پہ لانے کی کوشش کر لی تھی، مگر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے یہاں پر بہت بڑے بڑے شہنشاہ، کیونکہ تاتاریوں کے ایک دو شہنشاہ تھوڑی تھے، بے شمار تھے، اور سب کٹر تھے، سب کٹر. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف رغبت دی. ایک صرف ایسا کڑیل تھا، کٹر تھا، کہ وہ اسلام کی طرف رغبت کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. جب یہ وہاں پر گئے، جانے کے بعد اسلام کی دعوت دی، ان سارے لوگوں کو بلایا، پھر اس آدمی کو بھی بلایا جو اسلام کا سخت ترین مخالف تھا. تو اس نے کہا کہ اس فقیر سے یہ کہو میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے پہلوان کو اپنی کشتی میں ہرا دے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. حضرت نے جب یہ سنا، نحیف و ناتوا تھے، بالکل کمزور، بوڑھے تھے، بوڑھے، لیکن یہ طاقت کھانے پینے سے نہیں ملتی، یہ روحانی طاقت ہوا کرتی ہے. روحانی طاقت کو روحانیت والے ہی سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے اس کا یہ چیلنج منظور ہے. تگودار خان، جن کا نام بعد میں احمد خان ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک کڑیل تاتاری نوجوان سے، پہلوان سے آپ لڑنے کا اعلان کرتے ہیں، چیلنج قبول کرتے ہیں؟ یہ تو ایک تھپڑ میں آپ کو گرا دے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو نہیں جانتا ہے جو میں جانتا ہوں. تاریخ مقرر کر دی گئی، کہہ دیا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. ایک انتہائی کمزور بوڑھے ناتوان مسلمان کا ایک تاتاری پہلوان سے مقابلہ ہے. ایسے وقت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کوئی باقی رہا ہوگا جو آیا نہ ہوگا دیکھنے کے لیے؟ کھلے میدان میں دونوں کو لایا گیا. ادھر سے تاتاری نوجوان پہلوان ہے، بادشاہ کا تخت لگایا جا چکا ہے، سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی دیکھی جا رہی ہے. ادھر سے وہ پہلوان دندناتا ہوا آتا ہے، ادھر سے وہ فقیر نحیف و ناتواں اپنی گردن کو جھکائے آتا ہے. جیسے ہی قریب ہوئے، قریب ہونے کے بعد اس ناتواں کمزور اور نحیف کمزور فقیر نے اتنی زور سے اس تاتاری پہلوان کے تھپڑ لگایا کہ ایک ہی تھپڑ میں وہ نیچے گر گیا، اٹھا ہی نہیں گیا اس سے. یہی دیکھ کر کے وہ جو انسان منع کر رہا تھا نا مسلمان ہونے کو، سب سے پہلے وہ اتر کر کے آیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. اس طرح سے انہوں نے اسلام کو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو، اس کے بعد انہوں نے بھی اعلان کیا کہ میرا نام تگودار خان نہیں، میں احمد خان ہوں. وہاں سے پھر اسلام کی ترغیب، اسلام کی تعلیمات ان کی طرف سے شروع ہو گئی. تاتاریوں کے اندر اسلام کی ترغیبات شروع ہونے لگی.
دیکھو باپ کتنا ظالم اور متشدد تھا اور بیٹا کیسے رحم دل ہو گیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ ہلاکو خاں مردہ تھا، تگودار خاں زندہ اس سے نکال دیا۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں، جاہل سے عالم کو نکالتا ہے، عالم سے جاہل کو نکالتا ہے، بہت بولنے والے کی نسل سے بالکل گونگے کو پیدا کر دیتا ہے اور گونگے کی نسل سے بہت بولنے والے کو پیدا کرتا ہے، نحیف و ناتواں کی نسل سے پہلوان کو پیدا کرتا ہے اور پہلوان کی نسل سے نحیف و ناتواں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ فرمایا من یدبر الامر، کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالی۔ تدبیر وہی کرتا ہے مگر اس نے تقسیم کار کر رکھا ہے، فرشتوں کے ذمے لگا رکھا ہے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے۔ ماں کے پیٹ کے اندر صورت کون بنائے گا؟ تم بناؤ گے۔ روزی کون لکھے گا؟ تم لکھو گے۔ موت کون دے گا؟ تم دو گے۔ کرنے والا وہی ہے مگر اس نے ساری کائنات میں سارے کاموں کو فرشتوں کے ذریعے سے تقسیم فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ذکر فرمایا گیا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح سے تمہارے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے فسق کیا۔ یہ اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد صرف میں ترجمہ کرتا ہوں اور اختتام پذیر۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے حبیب تم فرما دو کیا تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم شریک کرتے ہو بتوں میں سے ہے کوئی ایسا من یبدأ الخلق جو کہ السرنو پیدائش کرے، کسی کو پیدا کرے، ثم یعیدہ اس کے بعد پھر فنا کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، اے حبیب تم فرما دو اللہ ہی السرنو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر فنا کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ فأنی توفکون، تو پھر تم کہاں اوندھے گرے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم، اے حبیب تم فرما دو کیا تمہارے ان شریکوں میں سے من یہدی الی الحق، کوئی ہے کہ جو حق کی طرف راستہ دکھائے؟ قل اللہ، اے حبیب تم فرما دو اللہ یہدی للحق، اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، تو اے حبیب تم ان سے فرما دو کیا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی وہ زیادہ عبادت کے لائق ہے؟ احق کو کہ وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ کہ جو خود ہی ہدایت پر نہ ہو، الا ان یہدا بغیر اس کے کہ اس کو ہدایت دیا جائے، یعنی بغیر ہدایت دیے ہوئے وہ خود ہی ہدایت پہ نہ ہو، کیا وہ زیادہ حقدار ہے؟ یعنی وہ بالکل بھی حقدار نہیں ہے۔ فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کس طرح سے تم فیصلہ کیا کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثریت صرف گمان کی اور ظن کی اتباع کرتی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک صرف گمان یہ حق میں سے کسی چیز سے بھی بے نیاز نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے ان تمام تر چیزوں کو جو وہ کیا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور علوم قرآن سے فیض یاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔